گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ عطا کرنے کا اولین مقصد یہی تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حیران کن کام جس ہستی سے صادر ہو رہے ہیں یہ قادر مطلق جل جلالہ کی توفیق سے ہیں، اور رب ذوالجلال نے اس ہستی کو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی کو ملنے والے معجزات اس دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ملتے رہے۔ کسی کو میرے رب نے ایک معجزہ عطا فرمایا اور کسی کو اللہ نے ایک سے زائد معجزات عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، صبح قیامت تک آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا اور آپ ہی کی شریعت مطہرہ کا دورہ ہوگا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جو صبح قیامت تک آپ کی نبوت و رسالت پر دلالت کرتے رہیں گے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یوں تو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان تمام معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ آپ کے دل اطہر پہ اترنے والا قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایسا فصیح و بلیغ اور شاندار کلام ہے کہ اس جیسا کلام نہ آج تک کوئی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ قرآن کریم کی گفتگو میں ایسی تاثیر ہے کہ اس جیسی تاثیر نہ تو پہلے کسی کتاب کے اندر ملی اور نہ ہی صبح قیامت تک کسی اور کتاب کے اندر، کلام کے اندر، گفتگو کے اندر ایسی تاثیر موجود ہوگی۔ قرآن مجید نے جن واقعات کو بیان کیا، بالخصوص مستقبل کے حوالے سے، ہر نئے دن کے ساتھ قرآن کریم کی حقانیت میں ان واقعات کی بنیاد پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ کلام اس ہستی کی زبان سے جاری فرمایا
کہ جو کسی انسان کی شاگرد نہیں ہے، خود خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں قرآن سکھایا اور پھر ان کے دل پر اس قرآن کو نازل فرما کر زبان سے جاری کروایا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید برہان رشید نے پوری دنیا کے کفار کو یہ چیلنج دیا جو آج بھی برقرار ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو پھر تم خود ہی نہیں اپنے ساتھ اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو شامل کر لو۔ فقط انسان ہی نہیں، تم جنات کو بھی شامل کر لو اور قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اگر 10 بنانی مشکل ہیں تو ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر ایک بنانی بھی مشکل ہے تو کم از کم قرآن کریم جیسی ایک آیت لے آؤ جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے، جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جو اپنی حقانیت کے اعتبار سے قرآن کے برابر ہو۔ یہ چیلنج نہ تو کفار مکہ سے پورا ہوا، نہ اولین دور کے کسی کافر سے پورا ہوا، نہ بعد کی صدیوں میں قرآن مخالف کسی بندے سے پورا ہوا، اور نہ ہی انشاءاللہ صبح قیامت تک کسی سے یہ چیلنج پورا ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا، قرآن کریم جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت یا ایک آیت اگر تم نہ لا سکے اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن رب ذوالجلال نے پتھروں کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی بنا رکھا ہے۔ اب عزیز دوستو، قرآن کریم کا یہ اوپن چیلنج ہے صبح قیامت تک کے لیے۔ مخالفین اس چیلنج کو پورا نہیں کر پائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالف جس وقت اپنے مد مقابل کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور اپنی ضد کو انا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے، پھر وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ جس سے مد مقابل کے دل کو تکلیف پہنچے، ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کے مقابل کے دل کو تکلیف ہو، اس کی روح بے قرار ہو جائے، اور یہ پہلے دن سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کفار مکہ نے بھی عاجز آنے کے بعد یہی راستہ اختیار کیا، قرآن کے خلاف بیہودہ سازشیں، قرآن کے خلاف انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں یہی یہودیوں نے کیا، اور یہی ہر دور کا سازشی اسلام مخالف، قرآن کریم مخالف انسان کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ رواں ہفتے میں شمالی یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک سویڈن کے اندر اس کے دارالحکومت میں اسلامی ملک ترکی کے سفارت خانے کے سامنے سیکیورٹی کے حصار کے اندر قرآن کریم کی توہین کا ارتکاب کیا گیا۔ اپنی دل کی تسکین کے لیے قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک سازش کی گئی، اور یہ وہی تسلسل ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے کہ اب دلیل نہیں، قرآن کریم کی حقانیت کو کیسے جھٹلائیں، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کیسے مقابلہ کریں، قرآن کریم کے بیان کردہ مضامین کو کیسے غلط قرار دیں۔ ہر چیز انسانیت کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، ہر چیز درست ہے، حقیقت پر مبنی ہے، تو پھر اس راستے کا انتخاب کیا۔ لیکن دوستو یاد رکھو، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن،
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ قرآن میں عالم کفر کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک کے ساتھ وہ بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ رب العالمین اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرے۔ دوستان مکرم، عالم کفر کی یہ سازشیں چل رہی ہیں، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا عالم اسلام اس حرکت کے اوپر احتجاج کرتا اور مؤثر احتجاج کرتا، لیکن سوائے چند ایک حکام کے، اور وہ بھی فقط اپنے الیکٹرانک جو پیغامات ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کے اوپر مذمت کر کے اس کے سوا کچھ نہیں کیا گیا۔ طاقتور ممالک کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ان کی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کی جو سفارتکاری ہوتی ہے، سفارتی تعلقات کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں، پھر سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تجارتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اس ملک کو پتہ چلے کہ ہمارے خلاف آنے کا یہ انجام ہوگا، تمہاری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی، تمہارے وطن میں مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا، بے روزگاری بڑھے گی، تمہارے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور ایسا کیا جاتا ہے، امریکہ کرتا ہے ایسے، دیگر طاقتور ملک ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک مسلم امہ ہے، اور مسلم امہ میں اکثر ممالک کمزور ہیں، جو طاقتور ہیں، جو اکانومی کے اعتبار سے مضبوط ہیں، معیشت جن کی مستحکم ہے، وہ کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے، چاہے وہ قرآن کی توہین ہو یا صاحب قرآن کی توہین ہو، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ عزیز دوستو، مؤثر انداز یہی ہے کہ ہمارے حکام ان کے خلاف کسی کارروائی کا اہتمام کریں، انٹرنیشنل فورم کے اوپر چل کر اس بات کو روکنے کے لیے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، اور ذمہ داران کے ساتھ مل کر اس طرح کے واقعات کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے، قرآن کریم برہان رشید، اس کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیں، دشمن کو جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام دشمن چاہتا ہے اس کے الٹ کیا جائے۔ جو چیز دشمن پسند کرتا ہے اس کے رد عمل میں جائیں، اس سے دشمن مزید پریشان ہوتا ہے۔ عالم کفر وہ قرآن کی توہین پہ جو ہے وہ آ چکا ہے، صاحب قرآن کی توہین پہ اترا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم قرآن اور صاحب قرآن کی محبت اور تعظیم میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ سب سے بہترین رد عمل یہ ہوگا، کیونکہ وہ تو شروع سے ایسے چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ اللہ نے ایک آیت اتاری، اور اس آیت میں عالم کفر کی ایک سازش کا ذکر کیا۔ یہودی جس وقت قرآن کریم کی حقانیت سے عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ ہم اپنے چند افراد کو تیار کرتے ہیں، وہ دن کی روشنی میں مسلمانوں کے پاس چلے جائیں اور جا کے کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، نماز کا وقت ہو نماز بھی پڑھیں، اگر کوئی اور حکم ملے اس پہ بھی عمل کریں۔ لیکن پھر کیا ہو؟ کہا جس وقت زمانے کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مسلمان ہو چکا ہے، قرآن پہ ایمان لا چکا ہے، نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مان چکا ہے، تو پھر یہ کہہ کے کہ یہ نبی تو وہ نہیں کہ جس کی خبر ہمارے نبی نے دی تھی، جس کا تورات میں ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے،
جناب موسیٰ بتا کے گئے، جناب داؤد بتا کے گئے، جناب عیسیٰ بتا کر گئے، تو یہ کہہ کے اپنے کفر کا اعلان کر دو، کیا ہوگا؟ کہا اس سے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو دھچکا لگے گا اور وہ بھی تمہاری طرح ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جائیں گے کہ جب فلاں نے کہا کہ یہ دین سچا نہیں تو میں بھی اس کے پیچھے چلتا ہوں، فلاں اتنا پڑھا لکھا کہہ رہا ہے کہ یہ دین درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ کافر یہ سازش تیار کیے ہوئے ہیں کہ دن کی روشنی میں کلمہ پڑھو اور رات کی تاریکی میں اپنے کفر کا اعلان کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری یہ حرکت تمہارے منہ پہ پڑے گی۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اسلام تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اپنے فضل سے مالا مال فرماتا ہے۔ عالم کفر کی یہ حرکتیں کہ ہم قرآن کو جلائیں تو اس سے کلمہ پڑھنے والوں کے دل کے اندر قرآن کی معاذاللہ جو تعظیم ہے وہ کم ہو جائے، ناممکن ہے، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ تو عزیز دوستو، قرآن مجید برہان رشید کی محبت اور اس کی تعظیم یہ دشمن کو بہترین جواب ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں کچھ، ان تقاضوں کو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ ہم قرآن کریم کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے والے بنیں، درست تلفظ کے ساتھ، قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر مخرج کو درست طریقے سے ادا کرو، کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ شد ہے، کہاں وقف ہے، ان اصولوں کی رعایت کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم قرآن کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ بلا مبالغہ 90% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ درست تلفظ کا سیکھنا لازم ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے قرآن سیکھنا بھی فرض ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض الفاظ کی ادائیگی میں اگر تلفظ کی رعایت نہ کی جائے تو معنی بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم میں کتنے افراد اس حوالے سے فکر مند ہیں کہ ہم قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں؟ ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے بہت خرچ کیا، عصری تعلیم کے حصول کے لیے ہم نے مال کو پانی کی طرح بہایا، مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے ہم نے نیشنل انٹرنیشنل کوچنگ کا اہتمام کیا، بہترین اکیڈمیاں ہم نے جوائن کی تاکہ ہم دنیاوی تعلیم کے اندر، عصری تعلیم کے اندر مضبوط ہو سکیں، اور قرآن تو ہر گلی میں، ہر مسجد کے اندر فری پڑھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہماری دلچسپی نہ ہونے کے مترادف ہے۔ ایک خاص عمر ہے 10 12 سال 14 سال، اس کے بعد کوئی بھی شخص کسی قاری قرآن کے پاس قرآن لے کر نہیں بیٹھتا، اسے اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اور بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ خدا کے بندے، پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تجھے سکھایا جائے گا تو قرآن پڑھنے والا بن جائے گا، تیرا تلفظ درست ہوگا، تیری بندگی درست ہو جائے گی، تجھے قرآن پڑھنا آئے گا تو اللہ کی نماز درست طریقے سے پڑھ سکے گا۔ اور اگر تو یہی جھجک محسوس کرتا رہا کہ میری عمر بڑھ چکی ہے،
میں تو اب کالج میں جاتا ہوں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں تو اب کام کاج کرتا ہوں، میرا تو کاروبار ہے، میں اگر قاری صاحب کے پاس بیٹھوں گا تو وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ میرے بھائی کو اب وقت ملا ہے اپنے رب کا قرآن پڑھنے کا۔ اٹھائیں گے نہیں، تمہیں دور نہیں کریں گے۔ اگر تو وقت مانگے گا تجھے وقت دیں گے، تیرے اوپر خاص توجہ کریں گے کہ میرا یہ بھائی اب محبت میں قرآن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، تو میری وجہ سے وہ محبت مزید مستحکم ہو جائے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ درست طریقے کے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کی محبت اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو جاننے والے بنیں، سمجھیں کہ ہمارے رب نے اس کے اندر کیا کہا ہے۔ قرآن ہمارا نصاب ہے، رب ذوالجلال نے یہ ہمارے لیے نازل فرمایا۔ ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، جس کلاس میں آپ ہیں اس سال میں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ کورس آؤٹ لائن آپ کو تھما دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ جناب اس سال میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ ٹاپکس ہیں، ان ٹاپکس کی مدد کے لیے آپ کے پاس یہ ہیلپنگ بکس ہیں، ان کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ تو پھر ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹیوشن رکھتے ہیں، بڑے مضبوط اپنے فن کے ماہرین اساتذہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمارا نصاب ہے 1 دن کا، 10 دن کا نہیں، قرآن ہمارا نصاب زندگی ہے، پوری زندگی کا نصاب ہے۔ تو اس کے جاننے کے لیے ہمارے اندر اتنی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ قرآن کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کتاب، یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب اے میرے بندو میں نے تمہاری طرف اتاری، یہ قرآن برکت والا ہے۔ لیکن کیوں اتارا؟ فرمایا لیتدبروا، تاکہ تم اس کے اندر تدبر کرو، غور کرو، سیکھو، سمجھو کہ ہمارے رب نے قرآن کے اندر کہا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے، قرآن حلال کسے کہتا ہے، حرام کسے کہتا ہے، میرے لیے کیا درست ہے، کیا غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے اس لیے اتاری ہے۔ کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی زیارت اللہ کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کو محبت کے ساتھ چومنا یہ انسان کی سعادت ہے، کوئی شک نہیں کہ قرآن کی موجودگی بندہ مومن کے لیے اللہ کی برکت کا باعث ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کا اولین مقصد تو یہ تھا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اگر ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو فقط ہمارا قرآن کریم کو چوم چوم کے اپنی آنکھوں سے لگانا ہمارے کس کام آئے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کی مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان کی مثال اس قوم کی طرح ہے جس کے پاس رات کی تاریکی میں ان کے بادشاہ کا خط پہنچا، بادشاہ وقت نے وہ خط بھیجا ان کی طرف۔ اب جس وقت وہ خط آتا ہے، ایلچی، سفیر، نمائندہ وہ خط لا کر اس قوم کے سردار کے سپرد کرتا ہے کہ جناب یہ خط ہے جو آپ کے بادشاہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ وہ قوم کا سردار اس خط کو بڑے ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ اس کو چومتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، کبھی اپنے سینے پہ لگاتا ہے، بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اسے اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیتا ہے اور ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیکن اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس خط کے اندر تحریر ہے، بادشاہ اسے آگاہ کر رہا ہے کہ ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ لشکر صبح کی روشنی میں
تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر لو۔ وہ قوم ساری رات اس خط کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، لیکن اس کو پڑھتی نہیں ہے، اس کو سمجھتی نہیں ہے۔ تو جس وقت وہ دشمن حملہ کرے گا تو کیا یہ قوم بچ سکے گی؟ کیا یہ اپنا دفاع کر سکے گی؟ کیا یہ اپنے آپ کو بچا سکے گی؟ میرے آقا فرماتے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی کو نہیں جانتے، مفہوم کو نہیں جانتے، تفسیر کو نہیں پڑھتے۔ انہیں کیا خبر کہ رب ذوالجلال نے ان سے فرمایا کیا ہے، اللہ رب العالمین کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ کس چیز سے روک رہا ہے۔ میرے بھائیو یہی وجہ ہے آج ہمارا اکثر طبقہ نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح اور زنا کا فرق مٹتا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ سود اور تجارت کا فرق مٹتا جا رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ رہی ہے۔ آئیے دشمن کو جواب دینے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں، قرآن کریم کا معنی اور مفہوم ہمیں آتا ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہمارے لیے کس چیز کو جائز کہتا ہے، کس چیز کو ہمارے لیے ناجائز کہتا ہے۔ اور دوستان مکرم، پھر قرآن کریم کی محبت اور اس کی تعظیم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم قرآن پہ عمل کرنے والے نہ بنیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت کہا تھا، سبب تو اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہا، سبب تو اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہا کہ یہ مت کہو کہ آج مسلمان زوال پذیر ہے، اس کی وجہ اس کی غربت ہے، اس کے پاس مال تھوڑا ہے، اس وجہ سے مومن جو ہیں وہ کمزور ہو گئے۔ کہا یہ سبب نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے، اور اے مومن تو اس سبب کو خود جانتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب قرآن سے دوری ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف من مانی کرنا ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو قرآن کریم کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا، 75 سال گزر گئے، آج تک سود کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہماری کوئی ایک حکومت سود ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اقبال نے یہی کہا تھا، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے اور تو بہتر جانتا ہے۔ عزیز دوستو، آؤ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کہا ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو قرآن کے مطابق بات ہی نہیں کرتا، جس نے اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کے خلاف کیے، جس نے اپنی تجارت کے فیصلے قرآن کے خلاف کیے، جس نے اپنی وراثت کے فیصلے قرآن کے خلاف کیے۔ میرا رب فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنی تجارت میں اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنی منمانی کرتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو اب رواج ہے، یہ تو روایت بن چکی ہے۔ نکاح کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، وفات کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی معاملہ ہو، ہم نے اپنی روایات بنا لی اور ان روایات کے اوپر ہم مضبوطی سے قائم ہو گئے، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے پہلی قوم میں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، بعد والے مسلمان میرے قرآن پہ عمل کرتے، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں ان کے اوپر زمانے کی نعمتیں برسا برسا کے اخیر کر دیتا۔
سر اٹھاتے میری نعمتیں ملتی، نیچے دیکھتے میری نعمتیں ملتی۔ یہ زمانے میں کسی کے محتاج نہ ہوتے، یہ محتاج ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیز دوستو، آئیے آج ہم عالم کفر پہ بڑے دکھی ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں، ہماری غیرت کا معاملہ ہے یہ، لیکن کیا ہم اپنے آپ پہ بھی کبھی دکھی ہوئے؟ کیا ہم نے اپنے آپ پہ بھی غور کیا؟ اپنے آپ سے بھی پوچھا کہ کیا میری زبان قرآن کا درست تلفظ کر سکتی ہے؟ کیا کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ میرے رب نے جو عربی میں قرآن اتارا اس کا تجھے مطلب آتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی اپنے پورے وجود سے پوچھا کہ تو دن بھر اللہ کے قرآن کے مطابق چلا ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں گلا شکوہ ہے چھوٹے سے چھوٹے ایڈمنسٹریٹر کے اوپر، حاکم کے اوپر، ذات سے لے کر ملک تک، انٹرنیشنل لیول تک ہم ہر کسی سے ناراض ہیں، ہر کسی پر ہم رنجیدہ ہیں۔ کیا کبھی اپنی ذات سے بھی ہوئے؟ جو ذمہ داریاں قرآن کے حوالے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ہم اس میں کتنے مخلص ہیں؟ عزیز دوستو، آئیے عالم کفر کو جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعظیم گھٹانا چاہتے ہیں، توہین پہ اترے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تعظیم کی انتہا کر دیں، ہم قرآن کریم کی محبت کی انتہا کر دیں۔ اور قرآن کریم کی تعظیم اور محبت یہ ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین ہماری طرف سے عالم کفر کو مضبوط جواب دے گا، اور ہمارا جو یہ گزرتا ہوا یہ زندگی کا دورانیہ ہے یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور بعد از وصال قبر کی منزلیں بھی اللہ آسان فرمائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن کریم کی محبت کو مضبوط کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔